اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام اس محفل کی چیف گیسٹ مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر ہوگی الوینہ فیض صاحبہ، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈی ایس پی سرکل ہوگی طاہر قریشی صاحب، ایس ایچ او تھان ہوگی واجد خان صاحب، بی آر سی اوگی کے وائس چیئرمین قاضی صاحب، قاضی خالد صاحب، ہمارے ٹی ایم اے سے آئے ہوئے عمر صاحب، ٹی او آر صاحب، ہمارے تمام میڈیا کے بھائیوں، ایوان تجارت کی تمام ذیلی تنظیموں کے صدور، ٹی ایم اے اوگی سے آئے ہوئے عدنان شاہ صاحب، ہماری ٹیکسی یونین کے آج ماشاءاللہ پہلی بار ایوان تجارت کے پروگرام میں انہوں نے بڑی زبردست شرکت کی، آپ بھائیوں کو اور جتنے بھی میرے بھائی یونین صدور ہیں، مرکزی ٹیم ہے اور اقبال صاحب ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں آئے ہوئے سب کو السلام علیکم۔ میں قاضی خالد صاحب جو ہیں انہی کے انہوں نے ایک شعر بولا تھا، اسی سے اپنا سٹارٹ لیتا ہوں، اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ انہوں نے جو شعر بولا تھا اسی ضمن میں یہ کہوں گا کہ شکوائے عشق نہیں جرأت گفتار نہیں، شکوائے عشق نہیں جرأت گفتار نہیں، میرے ہاتھوں میں کوئی جبر کی تلوار نہیں، ابن آدم ہوں انسان سے محبت کی ہے، ابن آدم ہوں انسان سے محبت کی ہے، آگ کا چاند کا پتھر کا پرستار نہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، آپ سب نے کہا کہ جو ٹرانسفر از دا پارٹ آف سروس، لیکن میں آج میڈیا کے بھائی اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، ایک چیز میں اسٹیبلشمنٹ سے ضرور کہوں گا اور وہ سن لیں اس بات کو کہ ہم عوام ہیں، ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں، ہم عوام ووٹ دیتے ہیں تو آپ لوگ جو ہمارے بڑے اسمبلیوں میں جاتے ہیں، ہم عوام ہیں تو آپ سینیٹرز ہیں، ہم عوام ہیں تو آپ افسران ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن پلیز مہربانی کر کے ہم تو ویسے بھی مہنگائی کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن کم از کم ہمارے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ میں نے اس دن ڈی سی صاحب کو بھی کال کی اور ان کو میں نے وائس میسج بھیجا کہ یہ کیا منطق ہے کہ غفور افریدی صاحب آتے ہیں، ضلع مانسہرہ کے منشیات فروشوں پر، بڑے بڑے قبضہ مافیا پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور بیچارے 2 مہینے کے بعد ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، وہ ٹک نہیں سکتے، کیوں؟ وردی تو وردی ہے، جو بھی آئے گا وہ ڈی پی او آئے گا، لیکن اپنے اپنے کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اپنے اپنے کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ وردی ہر ایک پہنتا ہے، لیکن وردی کے اندر بعض لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، جب لوگ آ جاتے ہیں، جب اسی وردی کے اندر ایک تگڑا آفیسر آتا ہے تو لوگوں کو سکون ملتا ہے، بیواؤں کو سکون ملتا ہے، یتیموں کو سکون ملتا ہے، غریبوں کو سکون ملتا ہے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ مجھے افسوس صرف ایک بات کا ہے، مجھے افسوس صرف ایک بات کہے آپ نے نہیں کی اور مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ ہمارا بلدیاتی الیکشن 3 تاریخ سے لوگ کاغذات لیں گے، داخلے کریں گے، 7 تاریخ تک اور اگلی 27 تک ان کو وہ نشان الاٹ ہو جائیں گے، اسی طرح ہے نا، اور 27 مارچ کو گورنمنٹ نے بلدیاتی الیکشن کا اعلان کیا ہوا ہے اور ہمارے جو الیکشن کمیشن ہے اس نے تحصیل اوگی پلس تحصیل دربند کے لیے ایز اے ریٹرننگ آفیسر الوینہ فیض صاحبہ کا نام ہے، تو اگر آپ نے ان کا ٹرانسفر کرنا تھا تو اس الیکشن کے بعد کرنا تھا۔ یہ کیا ہوا کہ جا کر مائن پر انہوں نے ایکشن لیا، قبضہ مافیا پر ایکشن لیا اور تجاوزات پر ایکشن لیا اور آدھی رات کو 11 بجے ان کا ٹرانسفر ہو گیا، نوٹیفیکیشن آ گیا۔ ہم نہیں مانتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس پروگرام میں ہاتھ اٹھا کر اس کی مذمت کریں، ہم مذمت کرتے ہیں، یہ افسران کے ساتھ کھیل بند کریں، ڈی پی او صاحب آپ بھی دیکھیں، ڈی سی صاحب آپ بھی دیکھیں اور کمشنر ہزارہ صاحب آپ بھی دیکھیں اور ہم غریبوں کی دل کی آواز سنیں۔ سربلند خان نہ کسی سے پہلے ڈرا تھا نہ اب ڈرے گا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ و فسا لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ میں مسلمان ہوں، میں سچ کہوں گا اور سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ زیادتی کی گئی ہوگی کے ساتھ۔ میرے بھائیوں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی پہلی ٹرانسفر نہیں ہوئی، زینب چیمہ صاحب ابھی یہاں پر 8-9 ماہ 10 ماہ لگا کر گئیں، یہاں پر عثمان صاحب کو بھی ہم نے شنواری ہوٹل سے ہاتھ ڈال کر اور بڑی زبردست طریقے سے بھیجا تھا، بابر تنوری صاحب ہمارے تاجروں کے لیے زیر تھے لیکن ان کو بھی ہم نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ بھیجا تھا۔ میرے بھائیوں ہم نے ہر جی سی اے سی کا استقبال کیا ہے، ان کو بھیجا ہے، پھر بھی بھیجیں گے۔ ہماری بہن ہے یہ
لاہور سے ہیں، جہاں سے بھی پنجاب سے تعلق ہے، ہماری مہمان ہیں. ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم ان کے لیے پروگرام رکھتے، لیکن یہ کچھ وقت لگا کر جاتی، ان کو کچھ کام کرنے دیا جاتا. پتہ نہیں نئے افسر دیکھیں، یہ ایک ردم ہوتا ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک سر ہوتا ہے، یہ جب بجتا ہے، جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو نئے سرے سے اس کو جوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. 8 سال سے میں ایوان تجارت کی کا صدر ہوں. بہت بڑے بڑے افسران سے ملا، پی کے 33 کا الیکشن بھی لڑا، سیاسی بھی ہوں، ہر کچھ ہوں، سوشل ورکر بھی ہوں، اور یہاں سے پشاور تک اور آل پاکستان کی ٹریڈ یونینز کی اور سرکاری غیر سرکاری میٹنگز میں نے اٹینڈ کی. لیکن اتنی زیادتی، میں اس کی پھر مذمت کرتا ہوں کہ ہماری اے سی صاحبہ کا نام آپ نے ایز اے ریٹرننگ آفیسر ڈالا تھا الیکشن کمیشن نے تحصیل لوگی دربند کے لیے، تو کم از کم ان کو الیکشن تک تو چھوڑ دیتے. میرے بھائیوں، میں ایک بات کہہ دوں میڈیا پر، یہ مافیا اتنا تگڑا نہیں ہے. یہ پاکستان جو ہے یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا تھا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا تھا. بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، بدلنا ہے اگر رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدل جانے سے میخانہ نہ بدلے گا. بات یہ ہے، میں کھلی بات کرتا ہوں، جہاں پر بھی کوئی ناراض ہوتا ہے ہو سچ بات سے ناراض ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی بہت سارے دشمنان تھے، منافقین مکہ جو ہے سازشیں کیا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ والے دن پر کیا ہوا؟ فتح تو اسلام کی ہوئی نا. ہمیشہ سچ جیتتا ہے، جھوٹ ہار جاتا ہے. آپ لوگ، میں مافیا کو آج کہتا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ مافیا والوں، نئے اسسٹنٹ کمشنر آئے گا انشاءاللہ حسرت صاحب، میری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں مانسہرہ میں، انشاءاللہ ان سے بھی تگڑا ہاتھ آپ پر وہ ڈالیں گے. کتنوں کو بدلو گے آپ، کتنوں کو بدلو گے آپ؟ مافیا والوں، انکروچمنٹ والوں، اور جو 2 نمبر دندہ کرتے ہو، انشاءاللہ اگر ایسی صاحبہ نہیں رہی، ان کی یادیں ہمارے ساتھ رہیں گی، لیکن انشاءاللہ یہ غریب صدر جائے گا جب نئے ایسی سے ملاقات کرے گا تو پورے بازار کو لے کر انشاءاللہ پہلی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ اسی کام کو آگے بڑھایا جائے. جہاں سے انہوں نے سلسلہ چھوڑا ہے انشاءاللہ سلسلہ وہیں سے جڑے گا. سلسلے جڑا کرتے ہیں اور کام ہوتے ہیں. بہرحال میں جتنا بھی میڈیا کے بھائی آئے، ایوان تجارت کی ساری تنظیمیں آئیں، مرکزی ٹیم ہے، میڈیا کے بھائی ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ٹی ایم ایوگی کا شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی 2 آدمی اپنے افسران بھیجے، اور خاص کر ہمارے ڈی ایس پی صاحب لسن سے اپنا پروگرام چھوڑ کر تالی ہونی چاہیے. صرف وہ اس لیے آئے کہ انہوں نے کہا آج ہماری بہن رخصت ہو رہی ہیں ہم سے، تو وہ وہاں سے اسپیشل 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں پہنچے صرف شارٹ نوٹس پر اس پروگرام کی خاطر. تو میں SHO صاحب کا، ڈی ایس پی صاحب کا اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اسی صاحب آپ جہاں بھی رہیں، تمام بھائیوں کی طرح میں بھی دعا کرتا ہوں خوش رہیں انشاءاللہ. یہ تو ہمارا دل دیکھیں، ہمارے دل کو اس میں ہمیں کچھ نہیں ہے. آپ یہاں ہوں گی، لاہور میں ہوں گی، سندھ میں ہوں گی، کراچی میں ہوں گی، گلگت میں ہوں گی، یا آپ بٹگرام میں ہوں گی، مانسہرہ میں ہوں گی، ہری پور میں ہوں گی، KPK میں یا پنجاب میں، آپ جہاں کہیں ہوں گی انشاءاللہ آپ نے تعلیم کی ہے، محنت کی ہے، آپ افسر ہی ہوں گی، آپ اسسٹنٹ کمشنر ہی ہوں گی، اسی رینک پر ہوں گی. اس بات کی ہمیں خوشی ہے، یہ چیز آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا اور نہ ہم انشاءاللہ ایسا کرنے دیں گے. بہرحال میں پھر آخر میں مذمت کرتا ہوں ان کے تبادلے کی کھلے الفاظ میں، کس طرح نہیں ہونا چاہیے. جو افسر کام کریں افسران بالا سے اور اسٹیبلشمنٹ سے اور سیاسیوں سے کہتا ہوں کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، مسلمان بنیں نہ کہ کسی غیروں کے اہلکار بنیں. بہت شکریہ. اور آخر میں ہمیشہ کی طرح پاکستان پاکستان پاکستان. بہت شکریہ جی.